السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کلاس سے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اس محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے اصولوں کے مطابق اور حدیث کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ اگر آپ کو میری کلاس سے فائدہ ہو رہا ہو تو لائک کے بٹن سے ضرور میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا پارہ ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ، آیت نمبر 170 سے آج ہم نے اسٹارٹ لینا ہے۔ اور تعوذ اور تسمیہ کو غور سے سنیں اور اسی طریقے سے پڑھا کریں، اس میں بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر سے سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اکثر لوگ پڑھتے اعوذ باللہ یا بعض پڑھتے اعوذ باللہ، دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ درست طریقہ یہ ہے کہ حمزہ اور عین دونوں کی آواز میں واضح فرق ہونا چاہیے، یعنی کہ دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، اور دونوں کے درمیان میں اتنا گیپ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کھڑی زبر کا احتمال ہو۔ تو ہم پڑھیں گے اعوذ اعوذ، ٹھیک ہے، حمزہ اور عین۔ باللہ، لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ با کے نیچے زیر ہے۔ من الشیطان الرجیم، تو آ کو پر پڑھنا ہے، اور را رجیم کی را کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح بسم اللہ میں اللہ کا جو نام ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، وَإِذَا، واو اور حمزہ ان دونوں کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ ان دونوں کے اوپر زبر اور زیر ہے۔ ان کی مقدار پڑی کی مقدار ہوتی ہے، یعنی اس کو پڑی زبر کہتے ہیں، اس کو پڑی زیر۔ مقدار کتنی ہے؟ وَإِ، لیکن یہ ہے الف مدہ تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قاف زیر یا قی موٹا قاف۔ اکثر لوگوں کو زیر میں لفظ کو موٹا نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ پریکٹس کریں، بہت ہی آرام سے نکل جائے گا۔ قِيلَ لَهُمُ، معاف کیجیے گا، قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، ٹھیک ہے۔ لام زبر لا، لام زبر لا، یہ دونوں پہ زبر ہے تو لمبا نہیں کرنا۔ بعض لوگ اس کو قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا کو 3 دفعہ لام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھنا ہے قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، یعنی کہ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا۔ آپ نے دھیان یہ دینا ہے کہ آپ نے پڑی زبر کو، پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ ہا کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے، اور عین کو تو ضرور آپ پریکٹس کے ساتھ سیکھیں۔ تبعوا ما انزل اللہ، مد کا دھیان رکھنا ہے۔ اس مد کی مقدار تقریباً 2 سے 2.5 سیکنڈ کے درمیان ہے، تو آپ نے اتنا لمبا ضرور کرنا ہے۔ یہ چھوٹی مد ہے، اور ایک جو دوسری مد اکثر ہم پڑھتے ہیں وہ اس سے بھی لمبی مد ہے۔ انزل اللہ، نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم چھپا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو پھر ہم نون ساکن کی آواز یا تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں۔ حروف اخفا کون سے ہیں سن لیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طوا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف اخفا ہیں۔ انزل، زا زبر ز، لام زبر لا، لیکن اس کو ملانا ہے۔ انزل اللہ، پھر سے سنیں، ما انزل اللہ، لفظ اللہ کو پر کرنا ہے زبر کی وجہ سے۔ ہا کو لمبا نہیں کرنا، ہا پہ پیش ہے، لیکن مخرج کو درست نکالنا ہے، ہو، ٹھیک ہے۔ قالوا بل
نتبع قالوا، یہ آپ کے سامنے موٹا قاف ہے، اس کو موٹا قاف ہی پڑھنا ہے اور الف مدہ کے ساتھ ہے تو ہم اس کو الف مدہ یعنی کہ کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. بل نتبع، اس کا کیا ہے، عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور لمبا نہیں کرنا. نتبع ما الفینا، مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے. الفینا، فا زبر یا فی، نون زبر الف نا، الفینا علیہ، عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، یہ یا لین ہے، اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا. یا مدہ کو کھینچ سکتے ہیں ہم، الف مدہ کو ہم کھینچ سکتے ہیں، واو مدہ کو ہم کھینچ سکتے ہیں. یا لین اور واو لین یہ دونوں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ یا لین ہے اور یہ واو لین ہے، ان دونوں کو ہم نہیں کھینچ سکتے، نرمی سے پڑھنا ہے اور لمبا نہیں کرنا. علیہ آباءنا، مد کو، یہ وہ مد ہے جس کا میں ذکر کر رہی تھی، اس مد کی مقدار تقریباً 5 حرکات عربیہ ہے، 4 سے 5 سیکنڈ تک اس مد کو ہم لمبا کر سکتے ہیں. آباءنا اولو کان، اولو کان آباؤہم، پھر سے کھڑی زبر کو کھینچ کے پڑھیں گے، مد کو خوب کھینچ کے پڑھیں گے تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ تک، جبکہ او ہم نہیں پڑھنا آپ نے، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا. آباؤہم لا یعقلون، عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں، یعقلون شیئا ولا یہتدون. اچھا جی، یہاں پہ خاص چیز کیا ہے، تنوین ہے، یہ یا لین ہے، یہ تنوین ہے. جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یمون یعنی کہ یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم ادغام بالغنہ کرتے ہیں، ہم ان دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور غنے کے ساتھ ملاتے ہیں. کیسے؟ شیئا ولا، یہ جو آپ کو آواز آ رہی ہے نا رکنے کی، اسی کو غنہ کہتے ہیں. شیئا ولا یہتدون، یہتدون. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، واو زبر و میم زبر ما، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي، سا کو نرمی سے پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے زال کو نرمی سے پڑھا ہے اسی طرح ہم سا کو نرمی سے پڑھیں گے. یہ دونوں نرمی کے ساتھ پڑھے جانے والے حروف ہیں. اگر ہم اس کو تیز پڑھیں گے تو زا بن جائے گا، اگر اس کو تیز پڑھیں گے تو سین بن جائے گا، ٹھیک ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، يَنْعِقُ نون ساکن کے بعد عین حروف ہلکی میں سے ہے تو ہم نے یہاں پہ اخفا نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، بغیر غننے کے پڑھنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد ہمارے پاس عین موجود ہے. قاف کو پر پڑھنا ہے، قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. بما لا يسمع، بما لا يسمع الا دعاء ونداء. بیما میم زبر الف ما، بیما لام زبر الف لا، بیما لا یسمع، عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے. اور الا دعاء، یہاں پہ تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ جیسے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا تھا اسی طرح یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. اہم بات سنیں غور سے، یاد رکھیں جب کبھی 2 زبر آ جائیں کسی بھی حرف کے اوپر اور ساتھ ہی وقف بھی کرنا پڑ جائے تو پھر وہ 2 زبر ایک الف مدہ میں بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے.
ایسا تب ہوتا ہے جب دو زبر ہوں. بعض کا زال دو زبر زان آ جاتا ہے، بعض کا با دو زبر بان آ جاتا ہے، ساتھ الف بھی ہوتا ہے، صرف حمزہ کے ساتھ الف نہیں ہوتا. تو ہم نے دو زبر کو ایک الف مدہ بنا دینا ہے. یہ وقف خاص ہے، اس کو سیکھ لیں. اکثر ہم آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، ہم نے اس کو ساکن نہیں کرنا. اگر اس کے نیچے دو زیر ہوتے تو بھی ہم اس کو ساکن کر دیتے، اگر اس کے اوپر دو پیش ہوتے تو بھی ہم اس کو ساکن کر دیتے. جب دو زبر ہو جائیں تو وہ ایک الف مدہ بن جاتا ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دعاء و نداء. صم بکم. تنوین کے بعد جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین میم میں بدل جاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو تنوین میم میں بدل جائے گا تو ہم من کے بجائے مم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے. پھر سے سنیں، صم بکم عمی. یہاں پہ اظہار ہے، تنوین کے بعد عین آیا ہوا ہے، اور یہاں پہ اخفا ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہوا ہے. تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ صم بکم عمی فہم. کتنی خوبصورتی ہے، ہر ایک لفظ کو ادا کرنے کے ساتھ یہی فائدے سارے تجوید کے ساتھ ہے. یہاں میں ہم نے میم کی آواز نکالی، یہاں پہ ہم نے تنوین کی آواز نکالی، نون کو ظاہر کیا، یہاں پہ ہم نے اخفا کی آواز نکالی، عین کا دھیان رکھا، صوت کا دھیان رکھا. کتنی زیادہ چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے، آپ سیکھ سکتے ہیں. صم بکم عمی فہم لا. ایک چیز اور، یہاں پہ اقلاب کے ساتھ ساتھ میم کا غنہ ہے تو غنہ بھی ادا کرنا ہے. صم، آپ کو پتہ ہے نا، جب بھی میم پیشادہ آ جائے یا نون پیشادہ آ جائے تو غنہ کرنا لازمی ہے. فہم لا یعقلون. یعقلون. عین کے مخرج کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ یعقلون عین واضح پڑھنے والا مخرج ہے. یا ایھا الذین آمنوا. مد کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے تقریباً 2 سے 2.5 سیکنڈ تک، 2 سے 2.5 سیکنڈ تک، ٹھیک ہے. اور ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور یا مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا. یہ ہمارے پاس کھڑی زبر ہے اور یہ ہے واو مدہ. کلو. پھر سے یاد رکھیں، میں نے اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے پہلے بھی بتایا ہے، کولو نہیں پڑھنا، کلو پڑھنا ہے. من طیبات ما رزقناکم. ما رزقناکم. را کو پر پڑھنا ہے، را پہ زبر ہے. توا کو پر پڑھنا ہے، توا ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، معاف کیجیے گا ہم اخفا کو چھوڑ گئے ہیں. ادا تو کیا ہے لیکن میں نے آپ کو یاد دہانی نہیں کرائی. یاد رکھیے نون ساکن کے بعد توا آ گیا ہے تو ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے. رزقناکم. را پر، قاف پہ کلکلا. آپ کو یاد ہوگا میں نے حروف کلکلا آپ کو بتائے ہیں، 5 حروف کلکلا ہوتے ہیں. جب بھی ان کے اوپر ساکن یا جزم آ جائے گا، اس کو ساکن بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں، تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی، اسی کو کہتے ہیں قلقلہ. ہم یہاں پہ کیسے جھٹکا کریں گے؟ رزقناکم واشکروا للہ. را کو پر پڑھنا ہے، را کے اوپر پیش ہے اور یہ واو مدہ ہے، واو مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے. للہ. لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے. ان کنتم ایاہ. نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے حروف اخفا میں سے، اور نون ساکن کے بعد تا آیا حروف اخفا میں سے، 2 اخفا ہیں ہمارے پاس. ان کنتم ایاہ تعبدون. تعبدون. عین کے مخرج کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ واو مدہ ہے، ویری سمپل. وقف آ گیا ہے تو نون ساکن ہو جائے گا.
اتنا سبق کافی ہے یا ایک آیت اور پڑھیں؟ لیکن آپ مجھے کیسے بتا سکتے ہیں؟ چلے میں ایک آیت اور پڑھا دیتی ہوں. انما حرم علیکم المیتۃ، انما، نون کا غنہ ادا کرنا مت بھولنا، نون پہ شد ہے، یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. حرم، حرم، ح کو واضح کرنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، را پہ زبر کی وجہ سے، اور ان تینوں کے اوپر زبر ہے تو تینوں کو ہم اپنے حساب سے ہی پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے. حرم علیکم المیتۃ، علیکم المیتۃ، ٹھیک ہے. میتۃ، تا زبر تا، تا زبر تا، میتۃ، والدم، والدم. شد جب آ جائے، اصل میں اندر دو حروف ہوتے ہیں، یہاں پہ دو دال ہے، دیکھیں دونوں کو، والدم، میں نے دونوں دال پڑھے ہیں. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، ہا کو واضح کر کے پڑھنا ہے، خا کے بعد نہیں، نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم چھپا کے پڑھیں گے، جبکہ اس خا کو صحیح مخرج کے ساتھ ساتھ پر بھی پڑھیں گے. خا پر پڑھا جاتا ہے 7 حروف کے ساتھ، مطلب 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں جن میں خا بھی شامل ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، را باریک. وَمَا أُهِلَّ بِهِ، وَمَا، مت کو کھینچ کے پڑھے، أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، لِغَيْرِ اللَّهِ. غین کو پر پڑھیں گے جیسے ہم نے خا کو پر پڑھا، یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ہیں، حروف مستعلیہ سے ان کا تعلق ہے، تو یہ پر پڑھنا نہیں بھولنا آپ نے. اور غین کو اور خا ان دونوں کا مخرج ایک ہے، ح اور عین ان دونوں کا مخرج ایک ہے. لغیر اللہ، ہم نے لفظ اللہ کو باریک پڑھا، ہم نے را کو باریک پڑھا، را کے نیچے زیر ہے اس لیے، اور لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو اس لیے دونوں کو باریک پڑھا. فمن استر، فمن استر، زوا بھی پر، طوا بھی پر، را بھی پر، ٹھیک ہے. فمن استر غیر، یہ غین بھی پر، یہ را بھی پر، اور یہ یا لین ہے بیچ میں. باغ ولا عاد فلا، یہ با زبر الف با، یہ الف مدہ ہے. غین پر پڑھیں گے، اور ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے. باغ ولا عاد فلا، عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے. یہ ہمارے پاس تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہوا ہے تو ہم تنوین کو چھپا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے. فلا اسم علیہ، مت کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اسم علیہ. ان اللہ غفور رحیم، نون کا غنہ ادا کرنا ہے، نون پہ شد کی وجہ سے، لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر کی وجہ سے. ان اللہ غفور، غین کو پر پڑھیں گے، غین تو ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، اور تنوین کے بعد لر میں سے را آیا ہوا ہے تو اس لیے یہ ادغام بالغنہ کا الٹ یعنی کہ ادغام بلا غنہ ہوگا. یہ ادغام کی 2 اقسام ہیں، ایک کا نام ہے ادغام بالغنہ، ایک کا نام ہے ادغام بلا غنہ. تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور بغیر غنے کے ملاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ادغام بلا غنہ. غین کو پر پڑھیں گے، دونوں را کو پر پڑھیں گے، ح رحیم، ح کے مخرج کا دھیان رکھ کے پڑھیں گے. یہ آ گیا وقف، اسی لیے تنوین ساکن ہو گیا. چلیں اب اس کو ایک دفعہ قرات سے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرأت کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کیسے ہم وقف کریں گے اور کیسے ہم نے پھر ملا کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا ایک اور بات بھی ہے جو میں بھول گئی، وہ مجھے آج پھر یاد آ گئی۔ ہمیں آخری حرف کی حالت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ جب ہم وقف کر رہے ہیں تو آخری حرف کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے یہاں پہ وقف کیا، اکثر لوگ وقف کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لغیر اللہ، یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں ہے تو ہاں کی آواز نکالنی ضروری ہے، ہم پڑھیں گے لغیر اللہ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے یہاں پہ وقف کیا تو ہم نے کیا قلقلہ ولا عاد، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے ملا کے پڑھا تو اخوا ہو گیا۔ علیہ پہ وقف ہوا، ہاں کی آواز ضروری ہے۔ تو وقف درمیان میں قرأت آپ کو سکھانے کا مقصد یہ ہے، آپ ان چیزوں کو نوٹس کیا کریں اور ایسے ہی پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔